علی ظفر صاحب، ابھی آپ نے سنا کہ عقیل ملک صاحب نے ماضی کے ایک ہائی کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا ہے، اور اس کے مطابق اگر دیکھیں تو ان کے خیال میں جو 5 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ریلیف مانگ رہے ہیں وہ غلط مانگ رہے ہیں۔ دیکھیں حامد میر صاحب، ایک چیز بڑی واضح ہے، اب عدالت نے فیصلہ کر دیا ہوا ہے سپریم کورٹ نے کہ آپ کی سینیورٹی ججز کی فیصلہ ہوگا جس دن انہوں نے اوتھ لی ہے، اور اگر ایک دن میں 5 ججز نے اوتھ لے لی ہے تو پھر جو بھی ان میں سے سب سے ایج میں سینئر ہے اس کو سینئر سمجھا جائے گا۔ یہ تو قانون واضح ہے، اس میں کوئی اس وقت ابہام نہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ جب آپ ایک جج کو ٹرانسفر کرتے ہیں ایک عدالت سے، ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ پہ، تو پھر ان کی سینیورٹی کا کیا معاملہ ہوتا ہے اور کس طرح فیصلہ کیا جاتا ہے، کیونکہ جو سٹنگ ججز ہیں کیا آپ ان سے سینئر ہو جاتے ہیں کہ نہیں۔ ٹرانسفر ہوئے ایک جج صاحب جو 13 نمبر پہ تھے لاہور ہائی کورٹ میں، وہ ٹرانسفر ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ۔ میری نظر میں ٹرانسفر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹرانسفر ہو گئے، لیکن سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ 13واں نمبر جو ان کا تھا لاہور ہائی کورٹ میں، کیا وہ نمبر 1 سینئر ہو جاتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا نہیں۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ باقی ہائی کورٹ سے مختلف ہے۔ اگر آپ آرٹیکل 1 دیکھیں اور آرٹیکلز باقی آئین کے دیکھیں تو اس میں ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کو کریٹ کیا گیا ہے، اور آرٹیکل 194 کے تحت یہ لکھا گیا ہے کہ اگر آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بنیں گے تو پھر آپ کو اوتھ بھی مختلف طریقے سے لینی ہے۔ مثلاً جو اوتھ ایک نارمل پروونشل ایک ہائی کورٹ میں ہوتی ہے وہ گورنر لیتے ہیں چیف جسٹس کی، لیکن جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے وہ پریزیڈنٹ لیتے ہیں چیف جسٹس کی۔ تو اس لیے جب آپ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں کسی کو ٹرانسفر کر رہے ہیں، اگر تو آپ ٹیمپرری یعنی کچھ مدت کے لیے کر رہے ہیں پھر تو سینیورٹی کا سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ پرماننٹ بنا رہے ہیں تو پھر ان کو ایک نئی اوتھ لینی پڑے گی۔ اچھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوتھ کے تحت ان کو اوتھ لینی پڑے گی، اور جب وہ اوتھ لیں گے تو پھر ان کی سینیورٹی اس دن ہوگی جس دن انہوں نے اوتھ لی۔ لیکن اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سینیورٹی آپ کی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اگر جو ٹرانسفر ہونے والا جج ہے وہ چاہتا ہے کہ ان کی سینیورٹی ایفیکٹ نہ ہو تو پھر وہ کنسنٹ ہی نہ دیں، کیونکہ ان کی مرضی سے ٹرانسفر ہو رہے ہیں تو ان کو پتہ ہے۔ ایک زندہ مثال آپ کے پاس موجود ہے، جسٹس بلال خان والی مثال موجود ہے کہ وہ لاہور ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہو کے آئے اور نمبر 1 بنے، ڈائریکٹلی نمبر 1 آئے۔ اچھا، اب دیکھیں یہ بڑا ٹیکنیکل ایشو ہے، میرا خیال ہے کیس کے میرٹس اور ڈی میرٹس پہ ہم بات نہیں کرتے، یہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ لیکن ایک ایشو جو ہے وہ بہت مجھے پبلک کا پریشر ہے، خاص طور پہ کراچی اور حیدرآباد کے لوگ، کہ جی وہاں پہ جو ڈمپر ہیں وہ لوگوں کو کچل رہے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں۔ پہلے ڈرگ مافیا ہوتی تھی، پھر لینڈ مافیا آئی، اب ڈمپر مافیا آ گیا۔ تو اس پہ ایک چھوٹی سی رپورٹ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، کراچی سے ذرا دیکھیے۔ شہر کی سڑکوں پر دھندناتے ہوئے ٹریلر، ڈمپر اور واٹر ٹینکر کب کس کی جان لے لیں یہ خدشہ ہر وقت موجود ہے۔ رواں سال کے ابتدائی 50 دنوں میں اب تک 120 افراد مختلف حادثات میں جاں بحق اور 1580 سے زائد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ صرف ہیوی ٹریفک سے 58 افراد جان سے جا چکے ہیں، جس میں ڈمپر سے 16، واٹر ٹینکر سے 11، ٹریلر سے 16، منی بسوں سے 6 اور بڑی پک اپ گاڑیوں نے 6 افراد کی جان لے لی ہے۔ ایک تو لوڈ ہوتی ہے گاڑی، اور گاڑی لوڈ جو ہے ایک دم رکتی نہیں ہے، ان کی ایئر پریشر بریک ہوتی ہے، بریک لگاتے ہیں یہ آرام سے بریک لگتی ہے، اور پھر گاڑی بہت دور تک رکتی ہے جب تک وہ بائک سوار یا کار سوار ہو کچل چکا ہوتا ہے یا وہ جاں بحق ہو چکا ہے یا زخمی ہو چکا ہوتا ہے۔ ایسے میں ٹریفک پولیس کی توجہ ٹریفک مینجمنٹ کی بجائے شہریوں کے صرف چلان کاٹ کر ریونیو بڑھانے میں ہے۔ یہ رشوت کھاتے کیا کہیں گے یہ لوگ، ہم کہیں گے۔ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کے ساتھ مل کر کارروائی شروع کی گئی ہے، تاہم ہیوی گاڑیوں کی فٹنس کے حوالے سے بھی متعلقہ اداروں کو کہا گیا ہے۔ حکام کا بتانا ہے کہ شہر میں چلنے والی بیشتر گاڑیاں کراچی سے رجسٹرڈ نہیں ہیں۔ دیگر صوبوں سے آنے والے ہیوی گاڑیوں کے ڈرائیورز کے پاس لائسنس بھی موجود نہیں ہوتے۔ انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ زیادہ تر جاں بحق ہونے والے افراد موٹر سائیکل سوار ہوتے ہیں اور ہیلمٹ کا استعمال نہ کرنے کی وجہ سے سنباد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کراچی میں ٹریلرز، واٹر ٹینکرز اور ڈمپر کی وجہ سے آئے روز ٹریفک حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان گاڑیوں کے اوقات کار مختص ہونے کے باوجود کارروائی نہ ہونا انتظامیہ کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ پروگرام کیپٹل ٹاک کے لیے کیمرامین سرور رضا کے ساتھ کاشم مشتاق، جیو نیوز،
कराची। تو یہ بھی رول آف لا کا مسئلہ ہے، قانون کی بالادستی کا مسئلہ ہے، اور کراچی شہر جو ہے اس میں اگر قانون کی بالادستی جو ہے وہ قائم کر دی جائے تو یہ مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے۔